بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ یہ اس کے بارے میں واقعات بھی ملتے ہیں بڑے سخت، میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں۔ جناب عقیل آئے مولا کے پاس اور کہا کہ میرا خرچہ بڑھاؤ، میرے پر گزارا نہیں ہو رہا۔ تو مولا نے کہا انتظار کرو، انتظار کرواتے رہے۔ جب رات ہو گئی تو ہاتھ پکڑا اور لے کے بازار گئے، اور انہوں نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ان کا بازار لے کے جا رہا ہوں۔ بازار کس لیے لے کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بازار اس لیے جا رہا ہوں کہ ایک بڑا مالدار دکاندار ہے، اس کی دکان توڑ کے تمہیں دے دیتا ہوں چوری کر کے۔ جناب عقیل نے کہا آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہو تو آپ چوری کرنے کا کہہ رہے ہو، فلان کرنے کا کہہ رہے ہو، اس طرح انہوں نے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ بھی تو مجھے چوری کا ہی کہہ رہے ہو، جس چوری کا آپ کہہ رہے ہو وہ بہت بڑی ہے۔ یہ جو ابھی چوری کرنے جا رہے ہیں نا، یہ ایک دکاندار قیامت کے دن آئے گا لینے حساب۔ جہاں سے آپ چوری کرنے کا مجھے کہہ رہے ہو، یہ ساری امت گریبان پکڑے گی میرا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ لہذا یہ جو بہرحال کیا کہہ سکتا ہوں، یہ جو ایسی چوری ہیں کہ جس کا خمیازہ پھر پوری 20 کروڑ عوام کو بھگتنا پڑے، یہ بدترین چور ہے، یہ بدترین چور ہیں۔ ان کی ہڈیاں، خون، گوشت سب حرام سے بنا ہے، اور کتنا بڑا ظلم ہے لوگوں کا اپنے اوپر کہ انہی کو پوجتے ہیں، انہی کے نعرے مارتے ہیں، انہی کو دوبارہ لے کے آتے ہیں، پاگلوں کی طرح دروازوں پہ عدالتوں کے پہنچ جاتے ہیں، جناب ہمارے لیڈر کے خلاف جناب کیس کیوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود بھی کرپٹ ہو گئے اور لیڈر جو ہیں وہ پھر خود بخود کرپٹ ہو جاتے ہیں۔ یورید، اے ایمان والو، اپنے آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو، مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت کرو تو کوئی حرج نہیں، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس سے ایک معنی تو میں نے بتا دیا، یہ کرپشن، یہ قتل و غارت والا معاشرہ وجود میں لے آئے گی۔ اور کچھ نے کہا کہ اس کا معنی ہے خودکشی نہ کرو، اور کچھ نے اس کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے قتل نہ کرو، یعنی اپنی قوم کے افراد کو قتل و غارت نہ کرو۔ تو بہرحال جو سب سے زیادہ سمجھ میں آنے والا ہے وہ اس کے سیاق سے اگر ہم لے کر آئیں، جو آیت کا پیچھے چل رہا ہے تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے، چونکہ وہ بھی پھر قتل کا سبب، ناجائز لوگوں کو قتل و غارت کا سبب بن جاتی ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تم پر بڑا خصوصی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال، یہ میری خصوصی رحمت ہے، اس سے بہت تمہارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا، لیکن اگر نہیں کرو گے پھر بھگتو گے، اور ہم بھگت رہے۔ فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جس نے یہ مال ایک دوسرے کا باطل طریقے سے کھانا، جس نے یہ زیادتی اور ظلم سے کیا، زیادتی اور ظلم سے کیا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو بہت جلد ہم اس کو آگ میں جلائیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ آج تمہارے لیے مشکل ہے تمہارا پکڑا جانا، تم اتنے پاورفل ہو گئے ہو مال بنا کے، تمہاری سیاسی پاور ہے، تمہاری پارٹی مضبوط ہے، تمہارے وکیل تمہارے ساتھ ہیں، جج تمہارے سپورٹر ہیں، سب کچھ تمہارے پاس ہے، بڑا مشکل ہے تمہیں پکڑنا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے تمہیں پکڑنا اور تمہیں جہنم میں پھینکنا اور تمہیں وہاں رکھنا اور جلانا۔ اللہ کو کوئی کہے گا بھی نہیں کہ یا اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، کوئی تمہاری پارٹی والا آ کے نعرہ نہیں مارے گا، بلکہ وہ وہیں پہ جہنم میں تم پہ خود بھی لانتے کر رہے ہوں، جو کرپشن میں تمہارے پیچھے تھے، جو بیچارے ناسمجھ تھے اور مستضعف جنہیں قرآن کہتا ہے، ان کا حکم تو خدا کے پاس ہے، جو اپنا
تمہاری بچی ہوئی ہڈیاں کھانے کے لیے جو تمہارے پیچھے کتوں کی طرح دم ملاتے تھے وہ تمہارے ساتھ ہوں گے جہنم میں، سپورٹ نہیں کریں گے، تم ان پہ لعنت کرو گے وہ تم پہ لعنت کرو گے۔ جو قرآن نے منظر دکھایا ہوا ہے کہ تم نے دنیا کا مردار مل کے کھایا، اب یہاں پر بھی مل کر اس کی سزا بھی بھگتو۔ جو شخص ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا اسے جہنم کی آگ میں بہت جلد جھلسا دیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں۔ اب یہ کبیرہ گناہوں کی روایات بہت ساری، خلاصہ یہ میں خلاصہ کر رہا ہوں۔ جان بوجھ کے عادی مجرم کے طور پر کرنا، چھوٹا بھی ہو، روایات میں ہے کہ وہ چھوٹا چھوٹا گناہ نہیں رہتا جس کو تکرار کیا جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہٰذا کسی کی عدالت کے بارے میں کیا ڈیفینیشن آپ نے توضیح میں پڑھی ہوگی؟ کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو، صغیرہ کی تکرار نہ کرتا ہو، اس لیے کہ تکرار کرے گا وہ بھی کبیرہ ہے، بڑا اس کی عدالت نہیں رہے گی، ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو اگر یعنی تم عادی مجرم نہیں ہو، ڈٹے ہوئے نہیں ہو اللہ کے نافرمانی پر، تو جو دوسرے ہیں جو تم سے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہونے انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، وہ ہم معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ مُدْخَلًا كَرِيمًا، ایسی داخل ہونے کی جگہ کہ جو بڑی کریم ہے، یعنی جہاں پہ جو داخل ہوگا وہ بڑا باعزت ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔